رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ یہ وہ مناجات ہے جو حسین مولا نے آخری وقت میں پڑھی ہے۔ رضا بقضائه، میں اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں، اور تسلیما لامرہ، میں اس کے حکم پر تسلیم ہوں۔ لا معبود سواک، یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کو جواب دینے والے۔ عاشورہ کے سورج تو ڈوب تو گیا، مگر ہمیں یہ بتاتا جا کہ تو نے آج کربلا میں کیا دیکھا۔ سن 61 ہجری کربلا کا گرم شدید گرم دن، جس کی ریت میں بھی تپش تھی، جس کی فضا میں بھی تپش تھی، اور پھر حسین پیاسا تھا۔ اے عاشورہ کے سورج، ہمیں یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا دیکھا جسے جبریل جھولا جھولاتے تھے، جسے میکائیل لوریاں دیتے تھے، جسے سیدہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ وہ حسین جس کے لبوں پہ نبی بوسہ دیتے تھے، وہ حسین جس کے سینے پہ نبی بوسہ دیتے تھے، جس کے گلے پہ زہرا بوسہ دیتے تھے، وہ آج صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا رہا۔ بہت بڑا مجمع ہے، سب مولا حسین کو سلام کرنے آئے ہیں۔ میں خواتین سے کہوں گا خیال رہے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، اس لیے کہ آپ کے درمیان سکینہ بی بی آئی ہوئی ہوں گے، آپ کے درمیان سیدہ زہرا، وہ حسین کی دکھیا ماں۔ میں مردوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ادب احترام سب کا رہے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ ہی کے درمیان سے ایک بلکتی ہوئی آواز، وہ امام سجاد کی آواز ہوگی۔ اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کرنا ہے۔ امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کے رونے والوں کو دعا دیتے ہیں، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جو جہاں سے آیا ہے، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد اجتماع امام حسین کے پاس کربلا میں ہوتا تو زہرا کے لال پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عاشورے کا سورج تو نے کیا دیکھا؟ تو نے دیکھا ہوگا
کہ قاسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، رونے والوں امام حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ صبح سے عصر تک کوئی ایک لاش ایسا نہیں ہے جو حسین مولا نے کسی اور کو اٹھانے دیا۔ جب کوئی اٹھاتا تھا نا تو اس سے کہتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں آیا ہے، میں نے تو چراغ بجھا دیا تھا، یہ تو مجھے چھوڑ کر نہیں گئے۔ البتہ کل رات کو جو خیمے میں چراغ بجھا تھا وہ امام نے آزمائش کے لیے بجھایا تھا، امتحان لیا تھا اپنے چاہنے والوں کا۔ مگر سنیں گے جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا تو حبیب ابن مظاہر نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور فرمانے لگے مولا 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا میرے مولا نے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر میرے مولا حسین نے فرمایا میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے جائے تاکہ کل قیامت میں رسول اللہ کو جواب دے سکے یا رسول اللہ ہم نے ایک آپ کا بچہ چھوڑ دیا تھا تو دوسرے بچے کو بچا کے لائے تھے۔ جب چراغ روشن کیا گیا تو سب موجود تھے اور حبیب نے سب کی طرف سے کہا اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی گردنیں اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں، مگر ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ جو کل رات امام حسین نے چراغ بجھایا تھا اس کا کوئی اور سبب تھا، مگر آج روشنیاں کیوں بند ہیں؟ آج ہر امام بارگاہ میں چراغ کیوں گل ہے؟ آج ہم سب مٹی پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہر امام بارگاہ کا فرش کیوں اٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ حسین کے خیمے جلائے جا چکے ہیں، اب اہل بیت کے خیموں میں چراغ نہیں ہے، اب علی مولا کائنات کی بیٹی مٹی پر بیٹھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں ہے وہاں سے فرصت دے گا، اور جسے رونا نہ آئے نا وہ آج کی کم سے کم آج کی اس مجلس میں اللہ سے آنسو مانگے۔ یہ جو آنسو آپ کی آنکھ سے آ رہا ہے نا یہ اس دنیا اور آخرت اور قبر کا بہت بڑا سامان ہے۔ کیا غربت تھی امام حسین کی کہ امام رضا فرماتے ہیں یا ابن شہید جب پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، جب مصائب مشکلات بڑھ جائیں تو خبردار ہمیں دنیا پہ نہ رونا، فب کے للحسین میرے مولا حسین پہ رو لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ مجلس سارے سال کی مجلس ہے ایک طرف اور یہ پرسے کی مجلس ایک طرف۔ اس مجلس میں تو فضائل نہیں پڑھے جاتے نا، اس مجلس میں تو یہ بتایا جاتا ہے عباس کے بازو کیسے کٹے۔ اس مجلس میں ہم پوچھ رہے ہیں عاشورہ کے سورج سے تو نے تو سب کچھ دیکھا ہے، صبح سے عصر تک لاشیں، حتیٰ حر کے بیٹے کا لاشا امام حسین نے اٹھایا۔ حر کے بیٹے کا لاشا جب لاشا اٹھا دیا نا علی ابن حر کا تو حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا آپ مجھے میرے بچے کا لاشا دے دیں۔ تو امام نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، ماتم تو اسی کا ہے جب حسین علی اکبر کا لاشا کون تھا جو حسین سے بڑھ کر کہے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ برابر سے جناب زینب کے سلام کرنے کی آواز آئی، امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی، فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی، کربلا کا واحد شہید ہے جس کی میت جناب زینب نے اٹھائی ہے، میں نے پالا تھا نا اسے، میں ہی لے کے جاؤں گی اسے۔ اور بیویوں نے خواتین بیٹھی ہیں، ہمارے ہاں رسم و رواج ہے جب حضرت علی اکبر کا لاشا لے کر آئے نا بہن بھائی
باپ میت لے کے چل رہا ہے، پھوپھی سہارا دے رہی ہے، کبھی پھوپھی گود میں لے رہی ہے، باپ سہارا دے رہا ہے۔ جب میت لے کے پہنچے نا تو پورے خاندان کی بیویاں ایسے استقبال کے لیے کھڑی تھیں جیسے کسی جوان کی بارات آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے عزادار اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، آج تھکنے کا دن نہیں ہے، آج تھکنے کا دن نہیں ہے۔ مگر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، اس مجلس کے بعد آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، بہت جلدی نیند آ جائے گی، اس لیے کہ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، ساری امت سو جائے گی، سب عزادار اس لیے جلدی سو جائیں گے کہ جلوس میں رہے، ماتم کیا، علم اٹھایا، مگر علی کی غریب بیٹی اس رات میں ساری رات جاگے گی۔ لاشیں امام حسین نے بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، 4 لاشوں پہ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، اور امام سے بڑھ کر انسان اکمل کوئی نہیں کائنات میں، جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ امام نے 4 لاشوں پہ بہت گریہ کیا، میں صرف نام بتا سکوں گا، مجھ سے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ عزادارو، پہلا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، قاسم کا لاشا۔ جب پہنچے نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو ایک جملہ جب دیکھا کہ بدن پامال ہو گیا ہے، جوان بیٹھے نا مجلس میں، جوان بیٹھے، 2 بدن کربلا میں پامال ہوئے گھوڑوں سے، 2 بدنوں پہ گھوڑے دوڑے، ایک حسین کے بدن پر، ایک قاسم کے بدن پر۔ مگر نوجوانوں سنو گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑے، ایک پر زندگی میں گھوڑے دوڑے۔ اجرکم اللہ۔ بہت روئے حضرت قاسم کے لاشے پر، لے کر آئے گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا عباس کا لاشا۔ جب جا رہے تھے نا اپنے بھائی کی آواز پر، حضرت عباس نے آواز دی تھی، مولا میرا سلام۔ یہ نہیں کہا میری مدد کریں، امام سے مولا عباس نے مدد نہیں مانگی، اس لیے کہ غریب مولا، مسلسل جنازے اٹھانے والا مولا، فرمایا مولا میرا سلام آخر۔ میرے مولا عباس چلے ہیں، مولا حسین چلے ہیں مولا عباس کی طرف، تو گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا تھا، ذوالجناح دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اچانک رک گیا۔ امام نے تعجب سے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، میرے بھائی نے مجھے سلام کیا ہے، مجھے جلدی عباس تک پہنچا۔ تو گھوڑا ایک طرف اشارہ کرنے لگا، امام نے پھر گردن پر پیار کیا، ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا مجھے جلدی پہنچا۔ اس نے پھر اشارہ کیا، اب جو امام نے مڑ کر دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا بازو زمین کربلا پہ تڑپ رہا تھا۔ امام گھوڑے سے اترے، اپنے بھائی کا بازو اٹھایا، پھر ذوالجناح آگے بڑھا، کچھ آگے گیا، پھر رک گیا۔ امام نے پھر اس سے کہا میرے بھائی تک مجھے پہنچا۔ گھوڑا پھر ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب امام نے جو مڑ کر دیکھا تو دوسرا کٹا ہوا بازو۔ اب میں رونے والوں سے سوال کروں، جب دونوں کٹے ہوئے بازو حسین نے اٹھا لیے تو کیا سوچ کے جا رہے ہوں کہ میرا بھائی گلا کیسے ہوگا؟ حضرت ام البنین ماتم کرتی تھی اس جملے پر، بی بی ام البنین سر پیٹتی تھی اس جملے پر۔ اے عباس کے چاہنے والوں، مجھے اتنا تو بتاؤ، جس کے بازو نہ ہو وہ زمین پہ گرے گا کیسے؟ میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا کیسے؟ یہ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے۔ تیسرے لاشے کا نام سنے دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، جس لاشے کا میں نام لینے جا رہا ہوں۔ تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا۔ سینے سے برشی کا پھل نکالنا چاہا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، زمین کربلا پہ زلزلہ آنے لگا، تھکے نہیں، آواز
नाना रसूल आइए, अपने साथ इब्राहिम को भी लाइए, मैं अपना इस्माइल ज़िबह कर रहा हूँ। ये कहकर बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ, सीने पे सीना हुसैन ने रख दिया, लबों पर लब रख दिए, रुखसारों के बोसे दिए। ये तीसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए। चौथे लाशे का नाम सुनेंगे, मगर मैं उस लाशे का नाम लेने से पहले ख़वातीन से कहूँगा जिनकी गोदों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो दूध पीने वाले बच्चों की माएँ हैं, चौथे लाशे का नाम सुने। वो लाशा छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उनके पैर वापस आते थे रिज़्क़ के क़ज़ाए ही। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। ये मजलिस शामे ग़रीबा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया का अज़ादार इमाम हुसैन को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। मसला शिया सुन्नी का भी नहीं है, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। लाशा जब इमाम ने गले से बहता हुआ खून चिल्लू में लिया ना, थके नहीं, जो जहाँ आवाज़ आज़ाद करे। तो आसमान को देखा तो आवाज़ आई कभी पानी नहीं बरसेगा। अली असगर का खून हुसैन के चिल्लू में है। आसमान को देखा तो आवाज़ आई कभी पानी नहीं बरसेगा। ज़मीन को देखा तो आवाज़ आई कभी फसलें नहीं उगेंगी। क़यामत तक अब आसमान से पानी बरस रहा है या ज़मीन से फसलें उग रही हैं, ये अली असगर का सदका है। इमाम ने वो खून अपने चेहरे पर मल लिया, फरमाया या अल्लाह मैं इसी चेहरे के साथ तेरी बारगाह में आऊँगा। जब जनाब सकीना की गोद में बाबा का सर आया था ना ज़िंदान शाम में, तो पहला सवाल यही किया था, बाबा आपके चेहरे पे किसका खून लगा हुआ है? मुझे जल्दी नहीं है, फुर्सत दीजिए। क़यामत के जुमले हैं जो मैं कह रहा हूँ। बाज़ औक़ात एक जुमला होता है जो बहुत देर तक रुलाता है। हरम इमाम हुसैन में आयतुल्लाह शिराज़ी साहिब फ़तवाए तंबाकू, जिन्होंने तंबाकू की तहरीम का फतवा दिया था, बहुत पुराना वाक़या। वो मजलिस में बैठे थे, ज़ाकिर मजलिस पढ़ रहा था, तो वो रो रहे थे। रोते रोते ज़ाकिर को आवाज़ देकर कहा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने तो दो, तुम जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहे हो, हमें एक एक जुमले पे गौर करने दो। फिर ज़ाकिर ने एक जुमला कहा, उसने चीख मार के रोए और 3 घंटे बेहोश रहे। वो जुमला सुनेंगे क्या जुमला था? ज़ाकिर ने जुमला कहा कि आवाज़ दी गई ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। मैं बहुत सारे लोगों का हाल देख रहा हूँ, हाल गैर हो रहा है, मगर मुझे यकीन है कोई मरेगा नहीं। और आज अगर हम रोते रोते मर भी जाएं तो ये शहादत की मौत है, कोई नहीं मरेगा। सकीना बर्दाश्त कर गई, ज़ैनब ने भाई को देखा,
مجھے بار بار کہہ رہے یہ جملہ دوبارہ کہوں، جو پاپا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں جاتی تھی، جو بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہیں جاتی، اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب بغیر چادر کے کیسے پڑھی؟ تسلی کریں، حوصلہ کریں، حوصلہ کریں، سانس لیں، سانس لیں، حوصلہ کریں۔ مجلس بہت نورانی ہے، امام زمانہ کو بلائیے گلشن حدیث کی اس مجلس میں، اسٹیل ٹاؤن کے اس امام بارگاہ میں بلائیے امام زمانہ کو۔ والا آج تو کربلا میں ہیں آپ، کبھی ایک اعضا اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرے بدن کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، مولا ایک نگاہ کربلا سے اس مجمع پر بھی کر دیتے۔ یہ سب آپ کو فرصت دینے آئے ہیں، مولا یہ رو رو کر آپ کی بیعت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آخری حسین آئے گا تو کربلا کی طرح مارا نہیں جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے بچے کا لاشا اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، گرمی بہت شدید تھی، ابا کا دامن بچے کے لاشے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس سے پچھلے سال ایک جوان نے محرم میں آ کے کہا، حوصلہ کریں مولا، محرم میں ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا مولانا میں مچھلی خرید کے لایا، میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو میری دادی کی آواز آئی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے، تو میں نے کہا حلال محمد حلال ہے، حرام محمد حرام ہے، مچھلی حلال ہے تو محرم اور ربیع الاول کا کیا فرق ہے؟ تو دادی نے مجھے روتے ہوئے منع کر دیا کہ مچھلی نہیں کھاؤ، تو میں نے کہا میں تو مولانا سے جا کے پوچھوں گا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کہیں گے تو کھاؤں گا، منع کریں گے تو نہیں کھاؤں گا، مولانا بتائیں میں مچھلی کھاؤں؟ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا نا میں رو رہا تھا، میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو، تم دادی کی بات مان لو۔ اجرکم اللہ۔ کہنے لگا مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا دادی صحیح کہہ رہی ہیں، حسین مولانا علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیفا یتلقا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا اور مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے؟ جو بچہ اجرکم اللہ، جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے بابا کی گود میں ہے۔ پانی پلانے لے کر گئے تھے نا امام حسین، امام نے ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے، جا رہے ہیں خیمے کی طرف، ابھی خیمے کے در کے قریب پہنچے تھے کہ نہ جانے کیا خیال آیا، الٹے پیر واپس ہونے لگے، 7 قدم پیچھے گئے، پھر کیا خیال آیا آگے آنے لگے، پھر کیا خیال آیا پیچھے آنے لگے۔ آپ نے روزے عاشور صبح عاشوری عمل انجام دیا ہے نا، کبھی آگے جا رہے تھے کبھی پیچھے، آگے جاتے تھے تو سوچتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پیچھے آتے تھے تو سوچتے تھے کہ ماں نے اگر جنازہ مانگ لیا تو کیا کہوں گا۔ ابھی اسی کیفیت میں حسین تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، جیسے ہی پردہ ہٹا سکینہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے، تو بیوی کو تو یہی پتا تھا نا کہ پانی پلانے لے کر گئے تھے، اور بیوی نے دیکھا کہ بھائی چین سے سو رہا ہے تو دور سے آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جاؤ۔ حسین کیا بتائیں، اس بچے کو کیسے سمجھائیں؟ جیسے ہی جناب سکینہ کی آواز بلند ہوئی، جناب رباب
توڑی ہوئی خیمے کے دروازے پر آئی اور امام حسین نے جناب رباب کو دیکھا تیزی سے آگے آ رہے ہیں. امام پیچھے ہٹ رہے ہیں, الٹے پیر مڑ کر نہیں جا رہے ہیں, الٹے پیر واپس ہو رہے ہیں. تو جناب رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جناب رباب نے کہا میری امام ہے, آپ حجت خدا ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں. امام نے یہ جملے سنے, ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے. کیا غربت ہے حسین کی, جنازہ باپ اٹھائے جا رہا ہے, ماں پیچھے پیچھے تشیع جنازہ کر رہی ہے. ایک ننھی سی قبر کھودی, اپنے بچے کو قبر میں لٹایا. سخت جملے کہنے جا رہا ہوں, جو آنکھ اب تک نہیں روئی ہے ذرا ان جملوں پر غور کریں. امام نے قبر میں بچہ لٹایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر گرم مٹی ڈالنے لگے. علی اصغر تیرا باپ تجھے پانی تو نہ پلا سکا, کربلا کی گرم ریت مبارک. جناب رباب تو تسلی ہو گئی ہوگی نا کہ میرا بچہ دفنا دیا گیا. سلام ہو 11 محرم کو جب جنازہ نیزے میں لگ کر باہر آیا, بی بی نے کیا دیکھا, ننا سا جنازہ. اب کربلا کا میدان, حسین کربلا کے میدان میں تنہا, سارے آبان انصار, سارے بچے جوان مارے گئے. امام نے بہن کو آواز دے کر کہا ایتینی بصوبن, اے میری بہن مجھے وہ لباس لا دو جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا. جناب زینب کی چیخ بلند ہو گئی, جانتی تھی کہ جب یہ لباس بھائی مانگیں گے تو گویا شہادت کے لیے جا رہے ہیں. جناب زینب نے وہ لباس لا کے دیا. بیویوں نے حلقہ باندھا, کوئی بیوی ہاتھ پکڑے کھڑی ہے, کوئی دوسرا ہاتھ پکڑے کھڑی ہے, کوئی پیروں میں بیٹھی ہے, کوئی پشت پر بوسہ دے رہی ہے, کوئی امام حسین کا دامن پکڑے بیٹھی ہے. اور ساری بیویوں نے, کوئی بیٹی ہے, کوئی بھتیجی ہے, کوئی بہن ہے, ایک سفید بالوں والی ماں بھی ہے. حسین کے گرد حلقہ بنا ہوا ہے. کیسے امام حسین رخصت دیں, کس انداز سے حسین باہر آئے, اس کا بیان بہت مشکل ہے. گھوڑے کے قریب آئے تو دائیں بائیں دیکھنے لگے. حسین کو عباس یاد آئے. جب بھی امام گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا, عباس لگام پکڑتے تھے, امام کی رکابوں کو تھامتے تھے, پیر میرے مولا کا رکاب میں لگاتے تھے, بڑے شان سے بٹھاتے تھے امیر کربلا کو. مگر آج حسین غریب ہے, دائیں بائیں دیکھ کر یاد آنے لگے کہ علی اکبر کہاں رہ گئے, عباس کہاں رہ گئے. در خیمہ سے بہن نے اندازہ کیا کہ بھائی کو بھائی یاد آ رہے ہیں. ایک مرتبہ آگے آئی, گھوڑے کی لگام پکڑی, آواز دی ابھی زینب زندہ ہے. حسین کو جناب زینب نے سوار کیا, بیٹھے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے. میدان کربلا میں پہنچے, بہت رو لیے مگر تھکیں گے نہیں, مجھے ابھی منزلیں لینی ہے. نہیں معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ سال یہ مجلس ہے یا نہیں, جتنا اس مجلس سے ثواب لے سکتے ہیں لے جائیے. امام میدان کربلا میں پہنچے, میمنہ میسرہ قلب لشکر دیکھا, دشمن کی صفوں میں برق کی مانند بلا تشبیہ پہنچے, تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا. اور ایسا روب تھا حسین کا کہ جو سپاہی حسین سے ڈر کے یہاں بھاگتا تھا اسے وہاں سے آتے ہوئے نظر آتے تھے, جو سپاہی یہاں سے بھاگ کے وہاں جاتا تھا اسے وہاں سے آتے ہوئے نظر آتے تھے. اور ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے اور کہنے لگے مدد کرو حسین آ رہے ہیں. ایک حسین 30,000 کا لشکر, اکیلے حسین نے مقابلہ کیا 30,000 کا. ایک مسافر ہے جو کوفے میں
6 مہینے کے بعد داخل ہوا، کوفے کا رہائشی ہے، کیا دیکھا کہ دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، کوئی حیات اور زندگی کے آثار نہیں ہے۔ پریشان سوچنے لگا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، تو پہلا سوال اپنی بیٹی سے کیا، نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے، کوفے کا رہائشی ہے، کئی مہینوں کے بعد شہر میں آیا ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ گھر میں بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، کہا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اس باغی کو مارنے نہ گیا تو سزا دی جائے گی، گرفتار کر دیا جائے گا۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں ہی تھے، جلدی سے دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے اور جا کے اس باغی کو مار کر آئیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا گیا۔ کہا پہنچو باغی کو مارنے کے لیے۔ جب عبداللہ گھوڑے پہ دوبارہ بیٹھا جانے لگا کوفے سے کربلا کے لیے، تو بیٹی نے دروازہ کھولا، رخصت کیا، تو رخصت کرتے ہوئے بیٹی کہنے لگی بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں، جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں عقیقی یمنی مل جائے، یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیور بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے نکلا، جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے، مگر اس کا چلان ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے یہ اپنی ذات میں لشکر ہے، یہ اگر چاہے تو ہم سب کو مار سکتا ہے، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے جس سے اتنا لوگ ڈر رہے ہیں۔ کہتا ہے مجھے بس اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیا اور ان کے گھوڑے کے قریب آ گیا، وہ آگے جا رہے تھے، چند ذراع کے فاصلے پر میرا گھوڑا ان کے قریب پہنچا کہ میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ ان پر حملہ کروں اور ان کا سر کاٹ دوں۔ جیسے ہی تلوار نکال کے ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ میں رکا تو پھر آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ۔ کہتا ہے مجھ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے، تو جب میں رکا رہا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین کربلا میں نانا کا دین بچانے آیا۔ عجم قبل اللہ، عجم قبل اللہ۔ عزاداروں کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، بھالے برشیاں آئیں، حسین مولا کی پیشانی پر کسی نے پتھر مارا۔ دو مصیبتیں ضرور پڑھوں گا، اور اگر آپ میں حوصلہ ہے تو حسین مولا کی شہادت تو نہیں پڑھ سکتا، مگر گھوڑے سے کیسے گرا زہرا کا لال۔ امام کی پیشانی پہ پتھر لگا، امام نے اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کیا تو ایک سینے میں تیر آ کے لگا۔ سنیں گے عزادارو، وہ تیر کمر سے نکل رہا تھا۔ اب حسین سے بیٹھا نہیں گیا، گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، جب گرے ہیں نا زمین پر تو رخسار جا کے زمین پر لگا ہے۔ یہ امام جعفر صادق کے جملے ہیں، یہ امام زمانہ کے جملے ہیں۔ جب حسین گھوڑے سے گرے تو رخسار جا کے زمین پر لگا۔ امام سلام کرتے ہیں ان رخساروں پر جن پہ مٹی لگی تھی، اور پھر امام حسین نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ایک نیزہ ٹوٹا ہوا پڑا تھا، اسے اٹھا کے زمین میں گاڑا، اس کا سہارا لے کے حسین بیٹھے۔ اب میں سب جملے کہنے جا رہا ہوں۔ زہرا نے اگر بیوی کا حکم نہ ہوتا نا کہ میرے بچے کے مصائب بیان کرو، تو یہ مصائب بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین ٹوٹے ہوئے نیزے کے سہارے سے بیٹھے تھے، ایک شخص نے میرے مولا کے پشت پر پیر رکھا۔ سب جملہ ہے، اللہ کرے بیان ہو جائے۔ امام زمین پر گرے، کچھ دیر کے بعد چند لوگوں نے حسین مولا کو پشت میں زمین کیا۔ امام کی کمر زمین پر تھی،
کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کو محسوس ہوا کہ ان کے سینے پہ وزن ہے، ان کے سینے پہ سنگینی ہے۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھی، اب امام کے جملے سنیں، شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا، وَوَقَضَى لَحْيَةَ، بڑے سب جملے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے امام کی ریش مبارک کو پکڑا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ، اور اپنا ہاتھ حسین کے رخسار پر لگایا۔ امام نے ایک مرتبہ آواز دی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ۔ حسین مولا کو پشت زمین سے روب زمین کیا گیا، گردن پر ضربیں مارنا شروع کی، 13 ضربیں ماری، ہر ضرب پر آواز آتی تھی اللہ اکبر، الحمدللہ، بسم اللہ۔ جب آخری ضرب لگی ہے نا، آواز آئی یا زہرا، زینب قلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہیں، بھائی ذبح کیا جا رہا ہے، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، زین العابدین اٹھو، دیکھو یہ سیاہی کیسی ہے۔ امام نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں